بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، شاہد کی حضور خفا ہیں منا کلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہاں سلطان پور حویلیاں ضلع ایبٹ آباد میں ہونے والا سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے نام سے منعقد ہے۔ مجھ سے قبل مفتی محمد آصف زیدہ مجدو نے تفصیل سے اعلان فرمایا ہے کہ سال میں 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ جلسے رکھے گئے، پابندی ہوئی اور میں نہ آ سکا۔ اس کی وجہ آپ کمزوری نہ سمجھیں، حضرت علامہ علی شیر حیدری نور اللہ مرقدہ ملنے کے لیے سرگودا میرے پاس مرکز تشریف لائے اور حضرت مجھے فرمانے لگے کہ میں آپ کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں، کوشش کرنا کہ پابندیاں توڑ کے جلسے نہ کرنا۔ میں نے حضرت کی بات پہ عمل کیا اور 2-3 مرتبہ ایسے ہوا۔ مفتی صاحب مجھے فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں ایبٹ آباد کے میر مولانا مبشر شاہ صاحب اور دیگر احباب نے محنت کر کے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، پابندی ختم ہوگی، آپ تاریخ طے کریں۔ میں نے مفتی آصف صاحب سے گزارش کی کہ 2 بار ہم نے پابندی برداشت کی ہے، میں آپ کو تاریخ دیتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ پابندی برقرار رہی تو آپ کے جلسے پر بیان تب بھی ہوگا۔ اور جب میں آج ایبٹ آباد پہنچا تو بہت سارے احباب تشریف لائے کہ آرڈر ہے کہ جلسہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا میں آج ایبٹ آباد گرفتاری تو دوں گا لیکن جلسہ کیے بغیر آپ کے شہر سے واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ حضرات باہر پولیس کو کہہ دے، آئے تھے پولیس والے، میں نے کہا بیان ہوگا، گرفتاری سے میں ڈرتا نہیں ہوں، میں کسی خاص مقصد کے تحت بس اوقات پابندیاں توڑ کے جلسے نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ٹکراؤ سے بچ کر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے پروگرام بھی ہو گئے اور مسائل پیدا بھی نہ ہوئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اکثر احباب کبھی بیان کے بعد مجھے دعا کر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے استقامت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ میں انہیں کہتا ہوں استقامت کی دعا نہ کریں،
عافیت کی دعا کریں، استقامت کا معنی جلسہ کریں، پھر پرچہ کٹے، پھر جیل میں جائیں، باہر آ کر پھر بھی حق بیان کریں۔ عافیت کا معنی حق بیان کریں، پرچہ بھی نہ کٹے، جیل بھی نہ جائیں اور پھر بھی بیان کریں۔ اگر آپ جیل میں ڈھکوا کے بیان حق کرانا چاہتے ہیں، اس کا نام استقامت ہے، اور جیل میں جائے بغیر اور بھیجے بغیر حق کا بیان کروانا چاہیں تو اس کا نام عافیت ہے۔ یہ دو راستے سامنے رکھیں اور پھر دو جو دعا مناسب سمجھا فرما دیا کریں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات کہنے کی توفیق دے۔ مجھ سے قبل مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، مسلک دیوبند کے ہماری جس قدر علمی اور مذہبی شخصیات ہیں، میں اس پر حق جل مجدہ کا جتنا شکر ادا کروں ان کی باضابطہ سرپرستی مجھے حاصل ہے۔ ابھی یہاں مئی کے پہلے عشرہ میں 3 دن کا میرا کراچی کا دورہ تھا، 7، 8 اور 9 کا۔ مجھے بعض احباب نے کہا کہ اس دفعہ مشائخ سے ملاقات کی ترتیب بنائے۔ میں نے کہا بنا لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں عرض کیا، براہ راست فون پہ بات کی، 12:30 سے لے کر 1:15 بجے تک دفتر میں، نماز کے بعد حضرت فرمان لگے گھر چلیں گے۔ گھر میں جا کر مفصل ملاقات رہی۔ میں نے ہی کہا جی آپ دعا فرما دے، وقت کافی ہوا۔ جامعہ فروقیہ رابطہ کیا تو بعض احباب نے کہا کہ شیخ صاحب صبح 11 سے 1 بجے کے بعد ملاقات کا وقت نہیں دیتے۔ میں نے کہا اب رابطہ تو کریں۔ قاری عبدالوحید صاحب معرف القرآن والے، انہیں دفتر کے خادم کو فون کیا، انہیں حضرت شیخ کی خدمت پہ فون عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا گھمن کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ جب بھی جامعہ فروقیہ آئیں تو اوپر میرے گھر میں ان کو لے کر آؤ۔ وہ بھی پابندی ختم ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب بنوری ٹون فون کیا، میں نے کہا خلوت کی ملاقات چاہیے، فرمایا دفتر بھی ہوگا اور خلوت بھی ہوگی۔ پون گھنٹہ دفتر کی کنڈی لگا کے ڈاکٹر صاحب نے مفصل میری گفتگو سماعت فرمائی۔ مولانا مدر صاحب سے رابطہ کیا، فرمایا ملاقات بھی ہوگی، اشرف المدارس بیان بھی ہوگا۔ مولانا ظہر ولی صاحب سے رابطہ کیا، فرمایا ملاقات بھی ہوگی اور بیان بھی ہوگا۔ مفتی نعیم صاحب سے رابطہ کیا، فرمایا بیان بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، خدمت بھی ہوگی۔ میں نے 3 دن میں کراچی کے تمام مشائخ کی ملاقاتیں اور بیانات کا جب فارغ ہوا تو مجھے حضرات کہنے لگے ان مشائخ سے 1 ہفتے میں یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی اور 3 دن میں ملاقاتیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم کو 2 سال قبل جب میں سعودی سفارت خانے ایک خاص کاس کے لیے لے کر گیا، مولانا حنیف جلندری فرمانے لگے ان سے 5 منٹ مشکل ہے، میں حیران ہوں دونوں بھائی تیری دعوت پہ اسلام آباد کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا اس میں ہمارا کمال نہیں، یہ مسلک کی صداقت اور مسلک کی برکت ہے کہ یہ اکابر جب کام سمجھے تو سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ میں نے اختصاراً عرض اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کو مبالغہ آرائی نہ سمجھیں کہ شاید میں کوئی یک طرفہ اپنی ٹریفک کو لے کر چلتا ہوں۔ میں باقاعدہ احباب سے مشاورت کرتا ہوں، 3 یا 4 ماہ بعد رائیونڈ کا سفر بھی کرتا ہوں، وہاں بھی اپنے مشائخ سے رابطے میں رہتا ہوں، پاکستان کی تمام تر خانقاہوں سے رابطے میں ہوں۔ اب ان تمام چیزوں کا اظہار کچھ اسٹیج پہ ضروری نہیں ہوتا، میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت میں دیے گئے اشتہار پر عنوان کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، اور میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عموماً لوگ اس آیت کریمہ کو قرآن کریم کی عظمت پر پیش کرتے ہیں، میں اس آیت کریمہ کو صرف وحی کی عظمت پر نہیں بلکہ کاتب وحی کی عظمت پر بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ عام بندہ کہے گا ہم نے اس کو وحی کی عظمت پہ تو سنا لیکن کاتب وحی کی عظمت پر نہیں سنا۔ میں نے کہا میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں، میں آپ کے مسلک کا وکیل ہوں۔ خطابت کی گفتگو کا رنگ اور ہوتا ہے اور وکالت کی گفتگو کا طرز اور ہوتا ہے۔ خطیب اپنے موقف پر مسلک کو بیان کرتا ہے اور وکیل اپنے موقف اور مسلک کی توجیحات کو پیش کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہے، میں ان کی عظمت پہ بطور دلیل کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو لاؤں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت حناف دیوبند کا عقیدہ ہے۔ اور میں نے آج ظہر کے بعد وہاں ایبٹ آباد علماء اور طلباء کے کنونشن میں وعدہ کیا تھا
مضمون کا اشارہ کیا اور میں نے کہ میں اس پر گفتگو رات سلطان پور کے جلسے میں کروں گا۔ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے۔ ہمارے اس مسلک کی ابتدا میں دو لفظ آتے ہیں، نمبر 1 اہل سنت اور نمبر 2 والجماعت۔ یہ سنت اور جماعت کا مطلب کیا ہے؟ سنت سے مراد سنت پیغمبر ہے اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ جب ہم قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک بڑی معروف حدیث مبارک آپ کے علم میں ہے، ہم اس کو بطور دلیل کے مسلک پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتن، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتن، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ ایک خطیب کرتا ہے اور ایک اس کا ترجمہ وکیل کرتا ہے۔ خطیب کے ترجمے پر اعتراضات ہوتے ہیں، وکیل کے ترجمے پر اعتراضات باقی نہیں رہتے۔ خطیب کے علم میں ہے میری تقریر کے بعد کون پوچھے گا، مجھے پتہ ہے کہ میری تقریر پر تبصرے کتنے ہونے ہیں، اس لیے میں سوالات کے جوابات کو صاف کرنے کے لیے ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ آپ کو سوالات کا موقع نہ ملے۔ ما انا علی و صحابی کا ترجمہ عموماً یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ عام بندہ سوچتا ہے کیا نبی اور صحابہ کے نقش قدم الگ الگ ہے؟ اگر دونوں کا الگ الگ نہیں ہے تو نبی ما انا علی فرما دیتے جو میرے نقش قدم پہ چلے۔ اس کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم کی بات کیوں کی ہے؟ اور دونوں الگ الگ ہیں تو یہ تو آپ کا موقف ہی نہیں ہے۔ میں نے کہ اصل میں اشکال اس لیے ہوا اور گلہ اس لیے ہوا کہ آپ کو ترجمہ سمجھنے یا سمجھانے میں غلط فہمی ہوئی۔ ما انا علی و صحابی کا معنی اہل سنت والجماعت یوں بنتا ہے کہ میرے پیغمبر نے اعلان کیا جنت میں جانے والا طبقہ وہ ہوگا ما انا علیہ کہ جو حدیث مبارک تو مجھ سے لے، و اصحابی اور حدیث کی شرح میرے صحابہ سے لے۔ ما انا علیہ کا معنی یہ ہے وہ بندہ آیت تو مجھ سے لے لیکن آیت کی شرح میرے صحابی سے لے۔ یہ نبوت نے فتنوں کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت لے اور مدینے والے پیغمبر سے اور اس کی شرح لے قادیان والے بے ایمان سے تو خاتم النبیین کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آیت کریمہ لے مدینے کے پیغمبر سے اور معنی اس کا کوئی بندہ لیتا ہے وہاں بمبئی کے ذاکر نائک سے تو بالکل یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم حدیث مبارک پیغمبر سے لیں گے اور اس کا معنی پیغمبر کے صحابہ سے لیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے ہم سنت پیغمبر کو لیتے ہیں لیکن براہ راست لینے کی بجائے جماعت صحابہ سے لیتے ہیں۔ تو جو پیغمبر کی سنت جماعت صحابہ سے لے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جو پیغمبر کی سنت کا معنی جماعت وہابہ سے لے اسے اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو سنت کا معنی صحابہ سے لیں تو مسلک اہل سنت والجماعت بنتا ہے، اور سنت کی شرح جماعت وہابہ سے لے تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ فرق تو صرف اتنا ہی ہے، ایسے ہم پیغمبر کی سنت کو لیں گے اور جماعت صحابہ سے لیں گے۔ اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سنت میں ایک نمائندگی ہے بل جماعت میں دوسری نمائندگی ہے۔ سنت میں نمائندگی خدا کا تذکرہ ہے، جماعت میں نمائندگی مصطفیٰ کا تذکرہ ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ، توجہ رکھنا میں اپنے عنوان کو چھیڑنے لگا ہوں، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر خدا کی بات لینی ہے تو پھر مصطفیٰ دے گا، اگر مصطفیٰ کی بات لینی ہے تو پھر پیغمبر کا صحابی دے گا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، اگر حدیث مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو پھر در صحابی پہ جانا پڑے گا۔ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس پر میں پہلے دلائل دیتا ہوں قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے، کہ میں نے کس بنیاد پہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیات پڑھیں گے
اشارہ میں کر دیتا ہوں، آپ آیات کو گن لینا، حدیث مبارک ایک میں پیش کرتا ہوں، آگے حدیث کی طرف توجہ آپ فرمانا۔ قرآن کریم میں واقعہ مفصل موجود تو نہیں، لیکن اس کا اجمال قرآن کریم میں ہے، تفاصیل احادیث مبارک میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ سے چلے، مکہ مکرمہ جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، مشرکین مکہ نے روک دیا ہے، حضور آگے مکہ مکرمہ نہیں جا سکے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا ہے۔ حضرت عثمان نبی کی طرف سے مذاکرات فرما رہے تھے، اور شاید اس موقع پہ آپ کے علم میں ہو، حضور نے پہلے حضرت عمر سے کہا، اے عمر مکہ میں تجھے نہ بھیجیں۔ حضرت عمر نے دیانت دارانہ رائے دی ہے، انہوں نے پوچھا، میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضور مکہ میں لڑنا ہے یا گفتگو کرنی ہے؟ اگر لڑنا ہے وہ زبان میں جانتا ہوں، اگر گفتگو کرنی ہے تو وہ زبان عثمان جانتا ہے۔ آپ مکہ میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مصالحت کی گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے لیے عثمان کی زبان زیادہ مناسب ہے، تو میرا خیال ہے کہ عثمان کو بھیج دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے اور چلے گئے۔ حضرت عثمان نے وہاں گفتگو کی ہے۔ ان سارے نکات کا تعلق تو حدیبیہ کے مقام سے ہے، میں اس پر تفصیلاً بات نہیں کرتا، ورنہ میں ایک ایک عنوان پہ سوال اور جواب چھیڑتا۔ میں یہ بھی سوال آتا، لوگ کہتے ہیں جب صلاۃ و سلام پڑھے تو نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان مکہ میں حضور پہ درود تو پڑھتے ہوں گے، حضور پر پیش بھی ہوتا ہوگا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیوں کی ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی خدمت میں درود پیش نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس سے یہ پتہ نہ چلا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، ایک حضرت عثمان کا پڑھنا، ایک ہے فوراً نبی کی خدمت میں پیش آنا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ درود و سلام فوراً پیش کیا جاتا ہے۔ ملائکہ درود لیتے ہیں اور نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، نہ ہمارا فوراً کا دعویٰ ہے نہ فوراً روایات میں ہے۔ عثمان نے پڑھا ابھی تک پیش نہیں ہوا تو کیسے پتا چلا؟ حضرت عثمان کے بارے میں نبوت کیا فیصلہ کرے؟ اور دوسرا بات میں جواب یوں بھی دوں گا، اس سے ہمارا ایک اور موقف نکلتا ہے، ہم تو قبر میں بھی عبادت تلذذی کے قائل ہیں۔ عثمان یہاں پڑھے نبی کو پھر بھی پتا، عثمان شہادت کے بعد پڑھے نبی کو پھر بھی پتا، یہ تو پتا کہ درود پڑھا ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلا اس جہان میں پڑھا یا اس جہان میں پڑھا ہے؟ اس سے ثابت یہ نہیں کر سکتے کہ پیغمبر کو پر درود پہنچایا نہیں جاتا۔ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، میں اس عنوان پہ بات کر نہیں رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے، حضور حدیبیہ میں ہے، اب مشہور ہو گیا عثمان کو شہید کر دیا گیا، بیعت ہونے لگی، حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آخر میں حضور فرمانے لگے یہ اوپر جو میں نے ہاتھ رکھا حضرت عثمان کا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا، قرآن کریم نے ایک جملہ فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر یہ بیعت تیری نہیں ہے، یہ بیعت تو میری ہے۔ اللہ بیعت نبی کی ہے، بیعت آپ کی کیسے ہوئی ہے؟ فرمایا جو سفیر بیعت کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا، جو سفیر بناتا ہے اس کی طرف سے کرتا ہے۔ خدا نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت کہا، پتہ چلا نبی نمائندہ خدا ہے، اور حضور فرمانے لگے یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ تو چونکہ نبی نمائندہ زمین پہ خدا کا تھا، خدا نے کہا بیعت اس کی نہیں یہ میری ہے۔ عثمان مکہ مکرمہ میں نمائندہ مصطفیٰ کا تھا، فرمایا ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے۔ قرآن اس آیت نے بتایا نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ آپ کہو گے شاید یہ اس کا استدلال ہے اور اس پہ نص صریح موجود نہیں ہے۔ آپ جامع ترمذی میں اٹھا کر دیکھیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ ہے، لفظوں پہ توجہ فرمائیں، ان عثمان کان رسول اللہ ہے، لفظ رسول دو بار لائے ہیں، کان رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ مصطفیٰ ہے، رسول اللہ عثمان ہے، رسول کا معنی نمائندہ ہے۔ انس بن مالک کا دعویٰ ہے اللہ کے نبی حدیبیہ میں نمائندہ خدا ہے، عثمان مکہ میں نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ یہ انس بن مالک کی بات ہے جو میں نے اپنے لفظوں میں نقل کی ہے، نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں صرف نمائندگی پہ دلائل دے رہا ہوں، میں توجیحات ابھی پیش نہیں کر رہا، میں آگے چلتا ہوں۔
آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، اس ایک حدیث مبارک کو کئی ایک نظریات پہ بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں، اور یہ میرا ذوق نہیں، امام بخاری کا ہے۔ امام بخاری تقدیع حدیث کرتے ہیں۔ تقدیع حدیث کا معنی یہ ہے، امام بخاری حدیث کے ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ٹکڑے کو ایک موقف پہ، دوسرے ٹکڑے کو دوسرے موقف پہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ آپ حدیث مبارک سماعت فرمانا، یہ کئی بار سنی ہے، اور یہ حدیث کئی ایک عنوانات پہ بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو پوچھا، اے معاذ جب لوگ فیصلہ کریں گے تم جواب کیسے دو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، اقضی بکتاب اللہ، حضور میں قرآن کریم سے جواب دوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے، کہا بسنت رسول اللہ، حضور میں آپ کی سنت سے جواب دوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اگر تمہیں جواب میری سنت سے نہ ملے، کہا اجتہد برائے، میں اجتہاد کروں گا۔ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت معاذ کے سینے پہ رکھا، اور ساتھ نبوت نے جملہ فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یرضی رسولہ۔ نبی کا ایک جملہ ہے، ایک نبی کا فعل ہے۔ کبھی قرآن جملے بھی نقل کرتا ہے، فعل بھی نقل کرتا ہے۔ جملہ سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، فعل سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ حضرت یوسف پہ جب زلیخا فریفتہ تھی، آپ نے سنا ہے، تو مصر کی عورتوں نے تانا دیا، اے زلیخا تو غلام پہ عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا، تم نے غلام کو دیکھا نہیں ہے۔ مصر کی عورتوں کو محل میں بلا لیا، وہاں پہ ان کی دعوت کی۔ یوسف سے کہا باہر آئے، اخرج، یوسف باہر تشریف لائے۔ مصر کی عورتوں نے، سامنے پھل موجود تھا، چھریاں اور چاقو موجود تھی۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا، قرآن ان کا فعل نقل کرتا ہے، ایک ان کا جملہ نقل کرتا ہے، کوئی ان کا فعل نہیں سمجھا، کوئی ان کا جملہ نہیں سمجھا۔ ان کا فعل کیا تھا، قطعن ایدیہن، انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، اور ان کا جملہ کیا تھا، ما بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بشر نہیں، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ تو کوئی جملہ نہیں سمجھا، کوئی ان کا فعل نہیں سمجھا۔ دیوبند والے فعل بھی سمجھتے ہیں اور جملہ بھی سمجھتے ہیں۔ ان کے فعل کا مطلب کیا تھا، ذرا توجہ رکھنا، قطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھی ہے، تو امی عائشہ فرمانے لگی، لبامی زلیخت لو رأین جبینہ لاسن بالقطع قلوبہن علی الید۔ مصر کی عورتوں نے جن نے زلیخا کو تانا دیا، حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی۔ توجہ، ابھی سبحان اللہ کی باری نہیں ہے، یہ جملہ تو خطیب کا ہے نا، میں اگلی بات کہتا ہوں۔ یہ امی عائشہ نے بات کیوں فرمائی ہے کہ جب ان کو دیکھا تو ہاتھ کاٹا، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ اس کی اصل تشریح مولانا قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے کی ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں، میرے پیغمبر جو کہ مرکز ہے، باقی انبیاء کو ساتھ میرے نبی سے ملتے ہیں، ان میں حسن بھی ایک وصف ہے، میرا نبی مرکز حسن ہے۔ یوسف حسن میرے نبی سے ملا ہے، تو پھر یوں کہیں گے حضرت محمد مرکز حسن ہے اور یوسف شاخ حسن ہے۔ ادھر سے حسن نکلا ہے، انہیں حسن ملا ہے۔ اپنے جسم کو دیکھو گے، ایک بدن میں دل ہے، ایک بدن میں ہاتھ ہے، تو دل کو مرکز بدن کہتے ہیں اور ہاتھ کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ میرے محمد کو مرکز حسن کہتے ہیں، یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ اب امی عائشہ کا جملہ سننا، لبامی زلیخت لو رأین جبینہ لاسن بالقطع قلوبہن علی الید۔ جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹتی، کیونکہ محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے، دل مرکز بدن ہے، انگلیاں شاخ بدن ہے۔ تو جس نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتا۔ میں نے کہا تھا نا میں توجیحات پیش کرتا ہوں اور میں بطور وکالت کے ان کی وجوہ پیش کرتا ہوں۔ امی عائشہ جملہ کیوں کہتی ہے؟ تو دیکھو کوئی فعل نہیں سمجھا، دیوبند والے فعل بھی سمجھے ہیں، اور کوئی ان کا جملہ نہیں سمجھا، دیوبند والے جملہ بھی سمجھے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ما ھذا بشرا، وہ تو بشر نہیں تھے، ان ھذا الا ملک کریم،
یوسف تو نورانی مخلوق تھے۔ میں نے کہا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، قرآن نے 2 مقام پہ جملہ بولا۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اگر کوئی بندہ اپنی منمانی زندگی گزارے یہ جانور سے بدتر ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ کو مان کے چلے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو کہ جی پیسے کیسے پتا چلا؟ دیوبند کا ذوق دیکھنا۔ آدمی کے جسم میں خدا نے 2 صفتیں رکھی ہیں، ایک کا نام صفت بہیمیت ہے اور ایک کا نام صفت ملکیت ہے، ایک کا نام فرشتہ پن ہے اور ایک کا نام ڈنگر پن ہے، ایک کا نام مان کے چلنا ہے اور ایک کا نام منمانی کرنا ہے۔ میں نے 3 ترجمے کیے ہیں تاکہ علماء اور طلباء عوام بھی بات کو سمجھیں۔ ایک میں صفت ملکیت اور ایک میں بہیمیت ہے، ایک میں فرشتہ پن ہے اور ایک ڈنگر پن ہے اور ایک مان کے چلنا ہے، ایک منمانی کرنا ہے۔ ذرا بات توجہ سے سمجھنا۔ تو جس آدمی میں جانوروں کو دیکھو ان میں منمانی کرنے کا وصف ہے، مان کر چلنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو دیکھو تو مان کر چلنے کا ہے، منمانی کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان میں مادے دونوں ہیں، منمانی کرنے کا بھی اور مان کے چلنے کا بھی۔ اب قرآن کہتا ہے جب یہ انسان منمانی کرتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح بدتر بنتا ہے۔ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ جانور سے بدتر کیوں ہے؟ توجہ رکھنا، جانور میں تو وصف ہی ایک تھا، منمانی کرنا، اس میں منمانی کرنے کا وصف بھی تھا لیکن مان کر چلنے کا بھی تھا۔ جب اس نے منمانی کی ہے تو جانور کی طرح ہوا، اس میں مان کر چلنے کا وصف نہیں تھا، اس میں مان کر چلنے کا تھا۔ جب اس کی چھوڑ دیا ہے تو جانور سے بدتر ہوا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ایک گاڑی میں اے سی لگا ہے اور ایک گاڑی میں اے سی لگا ہی نہیں ہے۔ جس میں اے سی لگا تھا اس کی قیمت 12 لاکھ ہے اور جس میں اے سی نہیں لگا اس کی قیمت 11 لاکھ ہے۔ آپ گاڑی کو لے کر چلیں اسلام آباد جانے کے لیے، لیکن گاڑی وہ تھی جس میں اے سی لگا ہی نہیں ہے، اور ایک گاڑی وہ ہے کہ جس میں اے سی لگا تھا لیکن کام نہیں کرتا۔ آپ کے پاس گاڑی وہ ہے کہ جس میں اے سی لگا تھا، قیمت 12 لاکھ ہے لیکن اے سی کام نہیں کرتا۔ اب جون کی گرمی ہے، آپ کے پاس سے وہ گاڑی گزری جس میں اے سی تھا ہی نہیں، قیمت 11 لاکھ ہے۔ آپ پتہ ہے کیا کہو گے؟ بھئی اس سے تو ہماری گاڑی گندی نکلی ہے۔ کیوں؟ اے سی کام اس کا بھی نہیں کرتا، اے سی ہماری گاڑی کا بھی نہیں کرتا، لیکن اس پر 1 لاکھ اضافی تو نہیں لگا، اس میں اے سی کی سہولت تھی نہیں۔ اب اے سی کام کرتا نہیں ہے، اس میں سہولت تھی اور نہیں کرتا، تو یہ نان اے سی سے بدتر نکلی نا۔ تو ایک جانور کا مسئلہ تھا کہ جس میں منمانی کا وصف تھا اور مان کر چلنے کا تھا ہی نہیں۔ فرمایا جب منمانی کی ہے کل انعام یہ جانور بنا ہے، جانور میں مان کر چلنے کا وصف نہیں تھا، اس میں مان کے چلنے کا تھا۔ جب اس کو ضائع کیا تو بلم ازل بدتر بنا ہے۔ اب بات سمجھنا، اور جب انسان میں منمانی کرنے کا وصف موجود ہو اور یوں نہ کرے، یہ مان کے چلے، تو پھر قرآن یوں کہے گا جب یہ مان کے چلا ہے تو یہ فرشتوں کا کام تھا، تو پھر مان کے چلا تو فرشتوں کی طرح ہے۔ اور منمانی کرنے والا کیونکہ وصف اس میں موجود تھا لیکن اس کو دبا گیا، یہ فرشتوں سے آگے نکل گیا ہے۔ تو جو مصر کی عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا، یہ نفی بشریت کی نہیں ہے، بشریت کی ضمن میں مان کر چلنے والے وصف کی نفی ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم کہا، اس میں فرشتہ پر فرشتے کا ثبوت نہیں ہے، فرشتے پن کا ثبوت ہے۔ یہ وہ بشر نہیں جو منمانی کرتا ہے، ما ھذا بشرا، یہ وہ وصف ہے جو مان کے چلتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان منمانی کرے تو جانور سے بدتر ہے، اور جب مان کے چلے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ میں نے کہا کوئی جملہ نہیں سمجھتا اور کوئی قول نہیں سمجھتا، کوئی فعل نہیں سمجھتا، بات یہاں سے چلی تھی۔ عنوان ذہن میں رکھنا، ایک نبی کا فعل ہے اور ایک نبی کا جملہ ہے۔ ذرا فعل میں حکمت دیکھنا، میرے نبی نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، توجہ رکھنا، حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ میرے نبی کا فعل ہے۔ آپ نے فعل 2 جگہ پہ دیکھا، فضائل اعمال میں دیکھ لو، تمہیں کسی اور جگہ حدیث نہ ملے، فضائل اعمال کھول لینا۔ میرا ختم بخاری پہ بیان تھا جامعہ رشیدیہ ساہیوال کا، میں نے کہا تم فضائل اعمال کی قیمت نہیں جانتے، جو حدیث بخاری میں بھی نہیں ملتی کبھی بطور دلیل کے فضائل اعمال میں وہ بھی مل جاتی ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہاں پہ، آپ یقین کریں کتاب النکاح کی آخری حدیث جو ہمارے بنات کے مدرسے کا نصاب ہے، امام بخاری 2 مسئلے لائے، قول الرجل لصاحبہ هل آنستم اللیلۃ، دوسرا مسئلہ بیان کیا، تان الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند العتاب، اور دلیل ایک
مسئلے پہ لائے ہیں دوسرے پہ نہیں لائے. وبی قال حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی قالت عن عائشہ قالت آتبنی ابو بکر. ایک مسئلے پہ دلیل لائے ہیں, هل آرستم اللیلہ پر دلیل لائے ہی نہیں ہے. مجھے بندہ کہتے ہیں دلیل کہاں پر ہے, میں نے کہا مسئلہ بخاری میں ہے, دلیل فضائل اعمال میں ہے. اور جو فضائل اعمال تلاوت کرتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ دلیل کہاں پر ہے. یہ ہمارے ذمہ ہے نا, چونکہ ہم آپ کے وکیل ہیں. تو میں نے کہا دلیل کا علم اس کو بھی نہیں کہ فضائل اعمال میں دلائل کون سے لکھے ہیں. اللہ میں بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جو اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پر ہیں ان کی دلیل فضائل اعمال میں ہے, لیکن تیرے علم میں نہیں ہے کہ مولانا نانوتوی پر دلیل فضائل اعمال میں جواب کہاں لکھا ہے. وہ جس کے ذمہ ہے وہی دلائل تلاش کرے گا نا. خیر میں صرف عنوان سمجھا رہا تھا. فضائل اعمال میں ایک حدیث کون سی ہے, ابو ہریرہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ حدیثیں پڑھتا ہوں بھول جاتی ہے, میرا دل کرتا ہے آپ دعا مانگے حدیث محفوظ رہ جائے. فرمایا چادر بچھا دو. حضور نے ان کی چادر پہ ہاتھ رکھا ہے اور پھر چادر کو ابو بکر حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ رکھا ہے. فضائل اعمال میں ہے میرے نبی نے ابو ہریرہ کی چادر پہ ہاتھ رکھا ہے اور پھر چادر ابو ہریرہ کے سینے پہ رکھا ہے. حضرت معاذ کی باری ہے, وضع یدہ علی صدرہ, نبی نے براہ راست ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو ہاتھ نبوت کا ملا لیکن بواسطہ چادر ملا ہے. حضرت معاذ کو نبی کا ہاتھ ملا بلا واسطہ چادر ملا ہے. تو نبی نے ایک کے سینے پہ ہاتھ رکھا لیکن ہاتھ چادر پہ, چادر سینے پہ, اور دوسرے کے سینے پر ڈائریکٹ ہاتھ رکھا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو محدث کہتے ہیں, حضرت معاذ کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ کی ضرورت اور ہوتی ہے, محدث کی ضرورت اور ہوتی ہے. اب میں وہ ضرورتیں بیان کر دو پھر تمہیں نکتہ سمجھ آنا ہے. میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا, میں اس لیے کہتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے مغرب کو بیان شروع کریں, عشاء تھوڑی سی مؤخر کرائیں تاکہ میں جیتے جاگتے مجمع کو اپنے نکات اور دلائل سمجھا سکوں. اب آپ نے سونا شروع کرنا ہے, میں نے دلائل شروع کرنے ہیں. آپ کو بات سمجھ نہیں آنی, گلہ مفتی اعصم پر ہوگا. آپ کہتے ہیں وکیل ہے, بات تو سمجھا نہیں سکتا. بھائی وکیل کی بات سمجھنے کے لیے جاگنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آدمی جب نہ جاگے تو نکتے سمجھ تو نہیں آتے. چلے میں آگے چلتا ہوں. میں قول بیان کرنے لگا. نبوت کا قول کیا تھا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ. رسول کتنی بار آیا؟ 2 بار. الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضا بہ رسولہ. اے اللہ تیرا شکر ہے رسول ہی میرے نمائندے کو تو نے اس بات کی توفیق دی ہے جس پہ تیرا نمائندہ راضی ہے. رسول ہی سے مراد نمائندہ خدا ہے اور رسول سے مراد نمائندہ مصطفیٰ ہے. اللہ کے نبی نے بتایا محمد کو نمائندہ خدا کہتے ہیں, حضرت معاذ کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. اس سے نتائج کیا نکلیں گے؟ اچھا مجھے بتاؤ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے نا. انبیاء کی تعداد 1,24,000. صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بولو نا. 1,24,000. اب نعرے لگا کہ آپ تھک گئے, میری باری ہے تو اب تھکے پڑے ہیں. دماغ بھی تھکا, زبان بھی تھکی, تو بات سمجھانی مشکل ہے نا. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میرا بیان مغرب کو شروع کرائیں, عشاء تھوڑی سی مؤخر کریں. مجھے عنوان پہ 2-2.5 گھنٹے بولنے دیں, پھر آپ چٹھے لکھیں اور مجھے اس کے جواب دینے دیں. میں نے مفتی سے کہا تم 20 خطیب بگاتے ہو, پیسے بہت ہے, مجھے دے دو, میں 4 کی جگہ پہ تقریر کر لیتا ہوں. بھئی اگر وکیل تگڑا ہو تو اس کی فیس بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جب بندہ دین کو دنیا کے لیے پیش کرے. یہ تو میں سے مذاق کے طور پہ بات کیا تو میری دلیل پہ ذرا توجہ رکھنا. انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بولو نا. 1,00,000. میں تمہیں وہ نکتہ دینے لگا جو تم نے نہیں سنا ہوگا. انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد 1,24,000. یہ دونوں کی تعداد ایک جتنی کیوں ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000. میرے اللہ نے بتایا کہ دیکھ میرے پیغمبر تیرا اعزاز یہ ہے کہ کوئی نمائندہ میرا ہے, کوئی نمائندہ تیرا ہے. جتنی تعداد میرے نمائندوں کی ہے اتنی تعداد تیرے نمائندوں کی ہے. جتنی تعداد میرے نمائندوں کی اتنی تعداد. توجہ. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ. اگلی بات ذرا سمجھیں. جتنی تعداد میرے نمائندے اتنی تعداد, بولیے نا, تیرے نمائندوں کی. اگلا جملہ سمجھنا.
انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 1,00,000۔ اللہ نے بتا دیا میرے محمد انبیاء میرے نمائندے ہیں، تجھ پہ میری نمائندگی ختم ہے، ان پہ مصطفیٰ کی نمائندگی ختم ہے۔ اگر تیرے بعد کسی نے میرا نمائندہ مانا وہ بھی ایمان والا نہیں ہے، اگر تیرے بعد کوئی اور نمائندہ، اگر ان کے بعد کوئی تیرا نمائندہ مانا تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ انبیاء نمائندہ خدا ہیں، میری نمائندگی تیرے اوپر ختم ہے، تیری نمائندگی ان پہ ختم ہے، تیرے بعد کوئی نمائندہ میرا مانا ایمان والا وہ بھی نہیں ہے، ان کے بعد نمائندہ تیرا مانے ایمان والا وہ بھی نہیں ہے۔ میں نے نمائندگی محمد پہ ختم کر دی ہے، تیری نمائندگی میں نے صحابہ پہ ختم کر دی۔ اس پر میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضور آئے ہیں اور حضور گئے بھی ہیں، ہم نبی کا آنا بھی مانتے ہیں اور نبی کا جانا، نکتے سمجھ نظر، ہم نبی کا آنا بھی مانتے ہیں، نبی کا جانا۔ جب حضور آئے ہیں نبوت ختم ہوئی ہے، اور جب حضور گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہوئی۔ جب حضور آئے ہیں تو پھر نبوت ختم ہوئی، اور جب حضور گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہوئی ہے۔ حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ اب نمائندہ خدا بھی نہیں ہے، نمائندہ براہ راست مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ ہم نے نبی کو نمائندہ خدا مانا، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ مانا۔ توجہ رکھنا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جب کوئی نبی پر اعتراض کرے جواب خدا دیتا ہے، جب صحابی پر اعتراض کرے جواب مصطفیٰ دیتا ہے، جب کوئی خون نبی کا گرائے انتقام خدا لیتا ہے، جب کوئی خون صحابی کا گرائے تو پھر انتقام مصطفیٰ لیتا ہے۔ وہ نمائندہ خدا ہے اور یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے، ان کا دفاع خدا کے ذمے، ان کا دفاع مصطفیٰ کے ذمے۔ اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ دیکھو یہ جو میرے ساتھ جڑے ہیں یہ میری محبت کی وجہ سے جڑے ہیں، میں پیار ان سے کرتا ہوں، یہ پیار مجھ سے کرتے ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، خدا کی نمائندگی مصطفیٰ کرتا ہے، مصطفیٰ کی نمائندگی توجہ یہ صحابی کرتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہم مصطفیٰ کی بات تو مان لیتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ میں ذالک الکتاب پہ بات کرنے لگو، بھئی کیوں نہیں مانتا؟ کہتا جو خدا نے مصطفیٰ کو قرآن دیا ہے وہ تو لکھا ہوا نہیں تھا، ہم نے اسے مانا ہے، اور جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا ہے وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، ہمیں اس پر تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ تو لکھا ہوا دیا ہے، ان نے کچھ بدل دیا ہے، کچھ کمی کر دی ہے، کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ اب بات کے دو دلیل پہ توجہ رکھنا، جو خدا نے مصطفیٰ کو دیا لکھا ہوا نہیں تھا، اور جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، اور جو صحابہ نے مجھے اور تجھے دیا ہے وہ لکھا ہوا قرآن تھا۔ تو کوئی بندہ یوں کہتا ہے جو مصطفیٰ کو ملا ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں، جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن جو صحابہ نے بعد میں دیا کچھ کم کر دیا ہے، کچھ اضافہ کیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکہ، ایک لفظ ھذا ہے۔ اگر کوئی چیز دور نہ ہو اسے ذالکہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز سامنے ہو اسے ھذا کہتے ہیں، اگر کوئی چیز قریب ہو اسے ھذا کہیں گے، اگر چیز دور ہو اسے ذالکہ کہیں گے۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ھذا کا معنی یہ ہے اور ذالک کا معنی وہ ہے، اگر یہ سامنے موجود ہے اسے ھذا اور یہ کہیں گے، اگر یہ سامنے موجود نہیں ہے اسے ذالکہ اور وہ کہیں گے۔ قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے اللہ یہ قرآن تو سامنے ہے، یہ قرآن غیب تو نہیں ہے، تو جب سامنے موجود ہے آپ کو ذالک نہیں کہنا چاہیے، آپ کو ھذا کتاب لا ریب فیہ کہنا چاہیے، آپ کو یہ فرمانا چاہیے اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے ھذا کہا، ذالکہ کہا، ھذا کیوں نہیں کہا؟ مفسرین جواب اور بھی دیتے ہیں لیکن میں جواب وہ دیتا ہوں جس میں حضرت معاویہ یہ صاحب وحی کا دفاع ہے۔ خدا نے بتا دیا کہ دیکھو ایک قرآن تو وہ تھا جو محمد کو میں نے دیا،
दिया उसको तुम लारी बफी मानते हो, और एक कुरान वो है जो नबी ने सहाबा को दिया है, तुम उसे भी लारी बफी मानते हो। अरे गिला तो उस पर है जो इन्होंने दिया था, वो रेब वाला या लारीबा है, लेकिन तुमने गौर किया जो मोहम्मद को मैंने दिया वो किताब नहीं है। किताब उसे कहते हैं जो लिखा जाए, मैंने तो बिल लिखे दिया, वो तो किताब थी ही नहीं है। जो मेरे मोहम्मद ने सहाबा को दी है वो तो लिखा हुआ नहीं था, किताब उसे भी नहीं कहते। लेकिन जो मेरे पैगंबर के सहाबा ने तुम्हें दी है वो तो लिखा हुआ दिया है। खुदा ने नबी को दिया वो लिखा हुआ नहीं था, वो भी लारी बफी है। नबी ने सहाबा को दिया लिखा हुआ नहीं था, वो भी लारी बफी है। और जो मुआविया ने तुम्हें दिया वो तो लिखा हुआ है, इसे किताब कहते हैं। जो मैंने मोहम्मद को बिल लिखे दिया लारी बफी है, मेरे मोहम्मद ने सहाबा को दिया वो लारी बफी है। जो मुआविया ने लिख कर दिया जो किताब है वो भी लारी बफी है, वो भी लारी बफी है। जालिक वो कुरान जो सिद्दीक लिखवाएगा लारी बफी, वो कुरान जो मुआविया लिखेगा लारी बफी है। तो इसको लारी बफी कहते हैं। तुमको कि शायद बात समझ नहीं है तो मैं वजाहत यूं करूंगा। आप 3 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कभी आप कहते हैं कलामुल्लाह, कभी आप कहते हैं कुरान पाक, और कभी आप कहते हैं किताबुल्लाह। ये 3 लफ्ज बोलते हैं ना, ये 3 लफ्ज क्यों बोलते हैं? नंबर 1 कलामुल्लाह, नंबर 2 कुरान मजीद, नंबर 3 किताब मुकद्दस। आपने 3 लफ्ज क्यों बोले हैं? इसलिए कि इनकी 3 निस्बतें हैं। जब निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो फिर कलामुल्लाह कहते हैं, जब निस्बत पैगंबर की तरफ हो फिर कुरान मजीद कहते हैं, और जब निस्बत सहाबा की तरफ हो तो किताब मुकद्दस कहते हैं। क्या मतलब? जब अल्लाह तकल्लुम करे तो कलामुल्लाह बनता है, और जब पैगंबर पढ़ता है तो फिर कुरान बनता है, और जब मुआविया लिखते हैं तो किताब बनती है। जब ये लिखते हैं तो फिर किताब बनती है। खुदा ने बोला तो कलाम बना है, हजूर ने पढ़ा कुरान बना है, अमीर मुआविया लिखा तो किताब बनी है। इनके बगैर तो किताब बनती ही नहीं है। एक बंदा मुझे कहने लगा, ओ जी नबी तो 2 बातें फरमाते हैं, नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूलुल्लाह। तुमने दरमियान में एक और बात निकाल दी है, ओ जी सुन्नत भी मानो, कुरान भी मानो, और साथ सहाबा को भी मानो, हमें इसको हुज्जत न माने। मैंने कहा दलील क्या है? कहते दलील तो खुद मेरे पैगंबर ने दी है। मैंने कहा दलील हमें भी पेश करो। कहते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हें 2 चीजें देकर जा रहा हूं, लन तज़िल्लु बादी अबदा, तुम मेरे बाद कभी गुमराह नहीं हो सकते, मा तमस्तकतुम बिहिमा, अगर तुमने 2 को थाम लिया। नंबर 1 किताब अल्लाह, नंबर 2 सुन्नती। एक अल्लाह की किताब है और एक पैगंबर की सुन्नत है। नबी ने चीजें 2 दी है, तुमने बात 3 की है। मैंने कहा कौन सी 2 बातें फरमाई? कहता है 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत। मैंने कहा किताबुल्लाह कहते किसे है? कहते किताब का माना लिखी हुई। मैंने कहा खुदा ने तो लिखी हुई दी नहीं है, नबी ने सहाबा को लिखी हुई दी नहीं है, तो किताबुल्लाह बने कैसे? ये किताब तो तभी कहेंगे जब इनका लिखा हुआ मानेगा, अगर न माने किताबुल्लाह तो बनती ही नहीं। ये किताबुल्लाह तो बनती ही नहीं है, ये तब बनेगी जब तो लिखा हुआ तो मानेगा। कहता मैं ये समझा नहीं है। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी और बात समझाता हूँ। अब्ताबाद के दोस्तों मुझे बताओ, अगर आपने रात की तारीकी में इस्लामाबाद का सफर करना है तो तुम गाड़ी पे बैठोगे, भाई इस्लामाबाद जाना है, लेकिन गाड़ी कौन सी होगी? जिसकी आगे लाइट लगी हो या जिसके आगे लाइट न लगी हो? अगर लाइट न लगी हो तो इस्लामाबाद कैसे पहुंचोगे? गाड़ी पे लाइट होना जरूरी है, और लाइट के नीचे गाड़ी का होना जरूरी है। अगर नीचे गाड़ी ना हो तो लाइट चलती नहीं है, अगर आगे लाइट ना हो तो गाड़ी पहुंचती नहीं है। हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें लाइट भी चाहिए। मैंने कहा तवज्जो रखना, नबी ने किताबुल्लाह की बात की है, नबी ने सुन्नत की बात की है, लेकिन ये दोनों पैगंबर के सहाबा के बगैर नहीं है। मुझे कहते जी क्यों नहीं है? मैंने कहा वजह ये है कि जिस तरह यहाँ अब्ताबाद से इस्लामाबाद जाने के लिए तुम रात को गाड़ी पे बैठोगे और गाड़ी के आगे 2 हेडलाइटें मौजूद होगी, एक दाईं जानिब लगी है, एक बाईं जानिब लगी है, ये दोनों लाइटें मौजूद हों तो गाड़ी चलती है। कहते जी बिल्कुल इसी तरह। तो मैंने कहा पैगंबर की 2 चीजें हैं, एक के नाम किताबुल्लाह, ये भी नूर है, दूसरे का नाम सुन्नत, ये भी नूर है, लेकिन गाड़ी चलती तो तब है जब गाड़ी के आगे 2 लाइटें सजी हो। अगर 2 लाइटें मौजूद ना हो तो गाड़ी चलेगी कैसे? अगर गाड़ी मौजूद ना हो तो मुझे बता लाइटें हरकत करेगी कैसे? एक गाड़ी होती है वो तुम्हें लेकर चला करती है, उस गाड़ी पे 2 लाइटें हुआ करती है। मैं कहता हूं एक लाइट का नाम किताबुल्लाह है, एक का नाम सुन्नत रसूलुल्लाह है, और जिस गाड़ी पे ये दोनों लाइटें लगी हैं उन गाड़ियों का नाम असहाबे रसूलुल्लाह है। एक का नाम किताबुल्लाह, एक का नाम सुन्नत रसूलुल्लाह। और जिस गाड़ी पे सजी है उसे सिद्दीक कहते हैं, और जिस पे सजी है उसे उस्मान और अली मुआविया कहते हैं। तो हम मानते किताबुल्लाह को भी है, मानते सुन्नत को भी है, लेकिन ये 2 लाइटें जिस गाड़ी पे सजेगी वो
گاڑی نکال دے، کتاب اللہ مدینے سے پہنچی کیسی ہے، وہ گاڑی لگان سے نکال دے، یہ سنت والی لائٹ پہنچی کیسی ہے، کیونکہ اگر یہ خود تو نہیں آئی تو میں نے کہا لائٹ راستہ دکھاتی ہے، لیکن دکھاتی تب ہے جب کسی گاڑی پہ سری ہو۔ تجھے راستہ کتاب اللہ نے دینا ہے، راستہ رسول اللہ کی سنت نے دینا ہے، لیکن تب دینا ہے جب نیچے اصحاب کی گاڑی موجود ہوگی، اصحاب کی گاڑی مانو گے تو کتاب اللہ کی لائٹ چلے گی، اس گاڑی کو نہیں مانو گے نہ کتاب اللہ کی لائٹ جانی ہے نہ سنت کی لائٹ جانی ہے، اس گاڑی پہ مانو گے تو کتاب اللہ کی لائٹ بھی ہوگی اور سنت والی لائٹ بھی ہوگی، صحابہ والی گاڑی بھی ہوگی۔ اس گاڑی کو لے اسلام آباد پہنچتا ہے اور اس گاڑی کو لے لے تو دونوں رونوں کی روشنی میں ڈائریکٹ میرے پیغمبر کی جنت میں پہنچتا ہے۔ میں نے کہا کتاب اللہ سنت تو تبھی ہوگا جب نیچے گاڑی صحابہ والی موجود تو ہو، اگر موجود نہیں ہوگی تو بات کرے گا کیسے؟ میں بتا یہ رہا تھا نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، اگر تم نے خدا کی بات لینی ہے تو پھر نبی سے لوگے، اور اگر نبی کی بات لینی ہے تو پھر صحابہ سے لوگے۔ مجھے بندہ کہتے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے صحابی نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے، صحابی نبی کی سنتا ہے، نبی خدا کی سنتا ہے۔ مجھے کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کتاب مشکات کتاب الایمان کی پہلی حدیث میں لکھا ہے۔ مجھے کہتے ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا تم نے پڑھا مگر سمجھا نہیں ہے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ حدیث جبریل کھول کے دیکھنا، پھر محدثین کی شروع کو دیکھنا۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جبریل امین نے نبی سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے دو لفظوں میں تعریف کی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ارے احسان یہ ہے عبادت یوں کرے تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہیں کر سکتا عبادت یوں کر گویا خدا تجھے دیکھتا ہے۔ عبادت کی دو قسمیں، نمبر ایک خدا تجھے دیکھے تو خدا کو دیکھے، عبادت کی دوسری قسم کہ تو خدا کو نہ دیکھے خدا تجھے دیکھے۔ آج بھی جامع شریف کے شیخ الحدیث صوفی سرور دامت برکاتہم زندہ ہے، اس حدیث کی تعداد وہ خود لکھتی ہے، فرمایا عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے۔ نبی کی عبادت یوں ہے خدا نبی کو دیکھے، نبی خدا کو دیکھے۔ عبادت امتی کی یہ ہے امت خدا کو نہیں دیکھتی لیکن خدا امت کو دیکھتا ہے۔ لیکن تو امت کا طبقہ اولا یہ پیغمبر کے صحابہ ہے، امت کا طبقہ اول یہ پیغمبر کے صحابہ ہے، امت کا پہلا طبقہ یہ پیغمبر کے صحابہ۔ تو پھر تجھے مان لینی چاہیے کہ امت کے پہلے طبقے نے نبی کو دیکھا ہے، نبی نے خدا کو دیکھا ہے، اس پہلے طبقے نے نبی کو سنا ہے اور نبی نے خدا کو سنا ہے۔ نبی بات خدا کی کرتا ہے، یہ بات مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ نبی بات خدا کی کرتا ہے اور یہ بات مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ اس سے چھوٹا سا اشکال میں حل کرنے لگا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دیوبند والے کہتے ہیں نماز وہ پڑھو جو صحابہ والی ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے نماز وہ پڑھو جو مصطفیٰ والی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دیوبند والا دھوکے سے نکالنا چاہتا ہے، کہتا ہے اس میں دھوکے کون سی بات ہے؟ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے کہا نماز صحابہ والی ہے، وہ کہتے ہیں نماز مصطفیٰ والی ہے، وہ دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ اختلاف کس کی نماز میں ہے، امام کی نماز یا مقتدی کی نماز؟ کہا یہ مقتدی کی نماز میں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کو، اور وہ بھی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کو۔ میں کہتا ہوں مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ تو اختلاف مقتدی کی نماز میں ہے یا امام کی نماز میں؟ امام دونوں کا پڑھتا ہے، میرا مقتدی نہیں پڑھتا، اس کا مقتدی پڑھتا ہے۔ ایبٹ آباد کے دوستو مجھے تم بتاؤ اگر اختلاف امام کی نماز میں ہوتا، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، مصطفیٰ کو امام کہتے ہیں، صحابہ کو مقتدی کہتے ہیں، اگر جھگڑا امام کی نماز میں ہوتا بطور دلیل کے امام نبی کو پیش کرتے، جب جھگڑا مقتدی کی نماز میں ہے تو بطور دلیل پہ مقتدی کو پیش کرے گا۔ امام کا نام مصطفیٰ ہے، مقتدی کا نام صدیق ہے، امام کا نام مصطفیٰ ہے اور مقتدی کا نام فاروق ہے۔ میں نے کہا تیرے اور میرے مسئلے کا حل اگر نکلتا ہے تو وہ امام کی نماز سے نکلتا، وہ تو مقتدی کی نماز سے نکلتا ہے۔ مقتدی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مقتدی کو امام کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور مقتدی کو صدیق کہتے ہیں۔ میں نے کہا نماز صدیق والی ہے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ والی ہے۔ میں نے کہا اس نماز میں تو جھگڑا نہیں تھا، اگر جھگڑا امام کی نماز میں ہوتا بطور دلیل کے نبی کو پیش کرتے، جھگڑا مقتدی کی نماز میں ہے تو بطور دلیل صحابی کو پیش کریں گے، کیونکہ ہم نے اختلاف ختم کرنا تھا۔ ہم نے کہا نماز صحابہ والی، اس نے دھوکہ دینا تھا، وہ کہتے ہیں نماز مصطفیٰ والی۔
صحابی نماز کون سی پڑھتا ہے؟ مصطفیٰ والی یا اپنی پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں یہ نماز تو مصطفیٰ والی۔ میں نے کہا چل تو دلیل پیش کر دے، میں نے تو بات سمجھائی ہے نا، تو پیش کر دے۔ کہتا ہے میرے پاس تو بخاری ہے۔ دیکھو بخاری سے نیچے بات ہی نہیں ہے، میرے پاس تو بخاری ہے۔ میں نے کہا دلیل پیش کرو۔ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا؟ تو نبی تو کہتا ہے نماز میرے والی پڑھو، تم کہتے ہو نماز صحابہ والی پڑھو۔ میں نے کہا ذرا حضور کا جملہ دوبارہ فرمائیں اور پھر نبی کے جملے کا ترجمہ کریں۔ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو میں نے کہا آپ نے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا ہم نے پڑھتے دیکھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا حضور نے تو انہیں فرمایا جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ حضور نے کنہیں فرمایا؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ فرمایا تم یوں پڑھنا جیسے مجھے دیکھا۔ یہ خطاب تجھے نہیں ہے، یہ خطاب تو صحابہ کو ہے۔ صحابی نماز یوں پڑھے جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ کہتے پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا حجت الوداع ہے، جب نبی پاک نے فرمایا میں نے دین تمہیں دے دیا، کہا یہ حق ادا فرما دیا۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم نے نماز میری دیکھنی ہے، بعد والے نے تیری دیکھنی ہے۔ تو نے نماز میری دیکھنی ہے اور بعد والے نے تیری دیکھنی ہے۔ مجھے نمائندے خدا کہتے ہیں، تجھے نمائندے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے نماز وہاں سے لی ہے، تو نے نماز یہاں سے لی ہے۔ تو نے نماز تو نبی کی نماز تو وہ ہے جو خدا بتائے، اور صحابی کی نماز وہ ہے جو مصطفیٰ بتائے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ذرا میرے ایک جملے پہ غور کرنا۔ اب میں ایک بات کہنے لگا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر الزام نبی پر ہو تو دفاع خدا کرتا ہے، اور جب الزام صحابی پر ہو تو دفاع مصطفیٰ کرتا ہے۔ مصطفیٰ کو معصوم کہتے ہیں، مصطفیٰ کو معصوم کہتے ہیں جو نمائندہ خدا ہے، اور صحابی کو محفوظ کہتے ہیں جو نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ تو کہے گا یار بات سمجھ نہیں آئی، جب نبی نمائندہ خدا وہ معصوم ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ، یہ محفوظ کیوں ہے؟ میں نے کہا تھوڑی سی حیثیت میں فرق سمجھنا۔ ایک نبی کی ذات ہے، ایک پیغمبر کے صحابہ کی ذوات ہے۔ نبی ساری اس صفات نبی اکیلے میں جمع ہے، لیکن صحابہ میں نبی کی صفات تقسیم ہوئی ہے۔ صفات تو ساری موجود تھی، لیکن کسی میں غلبہ صداقت کا ہے، کسی میں غلبہ عدالت کا ہے، اور کسی میں غلبہ حیا کا ہے، کسی میں غلبہ شجاعت کا ہے، کسی میں غلبہ تدبر کا ہے، کسی میں غلبہ فقاہت کا ہے، کسی میں غلبہ امانت کا ہے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، میرا نبی تو براہ راست سارے اوصاف خدا سے لیتا ہے، آگے امت میں تقسیم کرتا ہے۔ بخاری میں روایت موجود ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں محمد تقسیم کرتا ہوں، میرا خدا عطا کرتا ہے۔ اللہ نبی کو علم و عمل عطا کرتے ہیں، نبی علم و عمل تقسیم کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے دوستو، جن کو نبی نے تقسیم کیا ہے وہ سارے پیغمبر کے صحابہ ہیں، آگے امت کو ملا ہے تو صحابہ کے واسطے سے ملا ہے، تو نبی میں سارے علوم وہ جمع ہے جو خدا نے تنہا نبی کو دیے ہیں، اور نبی کے سارے علوم تقسیم ہے جو پیغمبر کے سارے صحابہ کو ملے ہیں۔ تو نبی تنہا نمائندہ خدا بنتا ہے، صحابی تنہا نمائندہ مصطفیٰ مکمل نہیں بنتا، بلکہ سارے صحابہ ملے تو پھر نمائندگی مصطفیٰ بنتی ہے، اور نبی اکیلا ہو نمائندگی خدا بنتی ہے۔ اکیلی نمائندگی خدا کو معصوم کہتے ہیں، اور صحابی اکیلا ہو اسے محفوظ کہتے ہیں۔ جب سارے جمع ہو جائے نمائندگی کامل بنتی ہے۔ اب صحابی کو نبی کی طرح معصوم کہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ نبی اکیلا ہو تو معصوم، صحابی اکیلا ہو تو محفوظ، اور جب سارے جمع ہو جائے تو پھر نبی کی طرح معصوم ہے۔ نبی تنہا نمائندہ کامل ہے، یہ سارے ملے تو پھر نبی کی طرح نمائندہ کامل بنتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسی مدرسے میں وہاں پہ سٹیج موجود تھا، میرے بیان بعد علامہ حیدری رحمت اللہ علیہ کا جلسہ تھا، اس کے بعد میں اور حیدری دام رحمت اللہ علیہ کبھی یہاں پہ جمع نہیں ہوئے۔ عنوان کیا تھا؟ چاند اور ستارے۔ آپ کو یاد نہیں؟ مجھے یاد ہے، عنوان کیا تھا؟ چاند اور ستارے۔ میں نے کہا تھا آباد والو، خطیب کو چھوڑو، وکیل کا نکتہ سمجھنا،
ہم نبی کو چاند کہتے ہیں اور صحابہ کو ستارے کہتے ہیں۔ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، اور جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے۔ جب نبوت بکھرتی ہے اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمٹتے ہیں تو نبوت بنتی ہے۔ نبوت کا نام عصمت ہے، صحابی کا نام حفاظت ہے۔ عصمت جب بکھر جائے حفاظت بن جاتی ہے، اور جب عبادت سمٹ جائے تو پھر عصمت بن جاتی ہے۔ نبی نمائندے خدا تنہا معصوم ہے، صحابہ سارے ملائیں تو پیغمبر کی طرح معصوم ہے، اکیلے ہو جائے تو محفوظ ہے۔ اب ذرا میری بات کو سمجھنا، اگر پیغمبر کے صحابی ایک نہیں ہے بلکہ دو صحابہ ہیں اور نبی اکیلا ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا، کیونکہ نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتراض صحابی پہ کرے تو دلیل میں نبی معصوم کو پیش کریں گے۔ کیا مطلب؟ بھئی جب نمائندہ نبی کا ہے تو دلیل میں نبی کو پیش کریں گے نا۔ میں ذرا اعتراض کا جواب دوں گا پھر تم پہ بات کھلے گی۔ اعتراض نمبر 1 سمجھنا، ایک شخص مجھے کہنے لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی، آپ دونوں میں سے کس کو حق پہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں باطل تو کسی کو نہیں کہتا، حق اور خطا تو ہو سکتا ہے، حق اور باطل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی بھی جنت والے ہیں، امیر معاویہ بھی جنت والے ہیں۔ مجھے بندہ کہنے لگا، اور یہ بندہ رافضی تھا، ہماری گفتگو سرگودا میں تھی، وہ مجھے کہنے لگا جب دو پارٹیاں لڑ پڑتی ہیں، ایک حق والی ہوتی ہے ایک باطل والی ہوتی ہے، ایک کا موقف غلط ہوتا ہے اور ایک ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ دونوں لڑ پڑے ہیں مجھے بتاؤ باطل والا کون ہے، مجھے بتاؤ حق والا کون ہے، مجھے بتاؤ جنت والا کون ہے، مجھے بتاؤ جہنم والا کون ہے؟ میں نے کہا دونوں لڑے ہیں اور دونوں جنت والے ہیں، یہ دونوں لڑے ہیں تو دونوں حق والے ہیں۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ دونوں صحابی ہیں جنہیں محفوظ کہتے ہیں، اور جس کے امتی اور نمائندے ہیں انہیں معصوم کہتے ہیں۔ اگر صحابی پہ الزام لگے تو دلیل میں معصوم کو لاتے ہیں۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں قرآن کھول کے دوں گا، دو نبی ہوں گے دونوں لڑ پڑیں گے تو ان کے بارے میں فیصلہ مجھے سنا دے۔ کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا سلمہ حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، حضرت ہارون بھی نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو رات کے لیے گئے ہیں، ہارون پیچھے موجود تھے، قوم نے شرک شروع کر دیا، کچھ ہارون سے نرمی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے ہارون سے جھگڑ پڑے ہیں، حتیٰ کہتے ہارون کی داڑھی اور بال کے سر کے بال پکڑ کے گھسیٹ لیا ہے۔ ہارون کہہ رہے ہیں یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری ماں کے جنے یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے مارتے کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا، ادھر موسیٰ نبی ہے ادھر ہارون نبی ہے، دونوں میں اختلاف ہوا ہے، ایک نبی نے چھوٹے کو سر اور بالوں داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ لیا ہے، مجھے بتا حق والا کون ہے، مجھے بتا باطل والا کون ہے، مجھے بتا جنت والا کون ہے، مجھے بتا الیاذ باللہ جہنم والا کون ہے؟ مجھے کہتے دونوں جنت والے ہیں دونوں حق والے ہیں۔ میں نے کہا دو نبی لڑے تو دونوں جنت والے ہیں، ان کے نمائندوں میں اختلاف ہو جائے تو یہ بھی ان کی طرح جنت والے ہیں۔ جو تو نے اعتراض ان پہ کیا ہے میں نے دلیل میں نبی معصوم کو پیش کیا ہے۔ توجہ، میں ایک اور اختلاف کا جواب دے دو۔ آپ نے اختلاف تو سنا ہے، جواب کو سمجھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفات چارپائی پہ تشریف فرما ہے، اصحاب پیغمبر آگے، اصحاب کہنے لگے حضور وفات پاگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نانا میرے محمد زندہ ہے، اگر کسی نے کہہ دیا حضور وفات پاگے ہیں ابھی حضور اٹھیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیں گے۔ میرے دوستو مجھے تم بتاؤ اتنی موٹی سی بات حضرت عمر نہیں سمجھتے؟ الیاذ باللہ عام صحابہ نے کہا حضور وفات پاگے ہیں، حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضور توجہ کیا کہتے ہیں؟ حضور زندہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی دیکھو، میں نے کہا نا بات سمجھنا، تو جب اختلاف دو محفوظ میں ہوا تو پھر دلیل میں نبی کو پیش کر، دلیل میں معصوم کو پیش کر۔ معصوم نبی بھی ہوتا ہے، معصوم فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے حضور وفات پا گئے، حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں حضور تو زندہ ہے، خبردار کسی نے کہہ دیا وفات پا گئے۔ میں نے کہا جب ان میں اختلاف ہے، کہتے جی غلط کون تو ٹھیک کون؟ میں نے کہا دونوں ٹھیک ہے۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا حضور پاک سو رہے تھے، پھر تو فرشتے دو خواب میں آگئے، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرا کہتے حضور جاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا حضور زندہ ہے، بقیہ نے کہا حضور وفات پا چکے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتے جاگتے ہیں، ایک کہتے سوتے ہیں۔ حضور جب خواب سے بیدار ہوئے فرمایا دیکھو آج میں سو رہا تھا، دو فرشتے آگئے، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں، ایک کہتے جاگ رہے ہیں۔ میں محمد یہ فیصلہ کرتا ہوں یہ دونوں بالکل ٹھیک ہے۔ حضور دونوں کو کیسے ٹھیک ہے؟ فرمایا جن کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا حضور سو گئے ہیں، اور جن کی نگاہ میرے
دل پر ہے. وہ کہتے ہیں حضور جاگتے ہیں. تو کاروی فرماتے تھے عام صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے, کاری وفات پا گئے ہیں. عمر کی نگاہ دل پر ہے کہ حضور اب بھی زندہ. تو اگر اختلاف ان میں ہو تو دلیل میں اسے پیش کرو نا, آپ کے چہرے مرجھایا نہ کریں. یعنی عجیب بات ہے, میں دفاع صحابہ میں وہ مثال پیش کروں تو ٹھیک ہے, یہ پیش کروں تو غلط ہے. وہ بھی صحابہ اور یہ بھی صحابہ, وہ بھی اختلاف ان کا اور یہ بھی اختلاف ان کا. میں ایک بات کی بات نہیں کرتا, میں پورے مسلک کی بات کرتا ہوں, اور پورے مسلک کی وکالت کرتے ہوئے میں تو کھلی سی بات کہتا ہوں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوست کہنے لگا تو پھر جو صدیق نے فتویٰ دیا اسے مان لو. میں نے کہا میں مانا بھی ہوں سمجھا بھی ہوں, تو شاید مانا ہے سمجھا نہیں ہے. تیرے کیا مطلب؟ میں نے کہا صدیق نے بات سمجھائی ہے. فرمایا عمر بات کو سمجھو, نبی کا دل جاگتا ہے لیکن جب حضور سو جائے تو کہتے کیا ہیں؟ حضور سو گئے ہیں یا حضور جاگتے ہیں؟ حالانکہ دل جاگتا ہوتا ہے نا, لیکن کیا کہتے ہیں؟ سو گئے. فرمایا عمر نبی کی نیند اتنی ہے کہ دل جاگتا رہے, آنکھ سوتی رہے. نبی کی حیات اتنی ہے, نبی کے ظاہر پر موت آ جائے اور قلب میں حیات رہے, اس حال میں نائم کہتے ہیں, اس حال میں میت کہتے ہیں. وہاں بیداری ہوتی ہے, یہاں حیات ہوتی ہے. صدیق کی بات عمر سمجھ گئے ہیں, اختلاف ختم ہو گیا. اور ابو بکر صدیق کے خاندان میں سے مولانا قاسم نانوتوی ہے. صدیق کے فلسفے کو پھر مولانا قاسم نانوتوی نے بیان کیا ہے. توجہ رکھنا, میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں, بات چل پڑی, میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے یا حرام؟ بتاؤ بلند آواز سے, جائز یا ناجائز؟ کیوں؟ بولو نا, اور اونچی آواز سے. کون ہے؟ روحانی جسمانی؟ بولتے جاؤ. استاذ کی بیوی آپ کی ماں نہیں؟ روحانی جسمانی, نکاح حرام یا حلال؟ کیوں؟ یہ بھی تو ماں ہے. پیر صاحب کی بیوی آپ کی ماں ہے یا نہیں؟ بولو نا. روحانی جسمانی, پیر صاحب فوت ہو جائے مرید کی نکاح جائز کے نہیں؟ تو ہے تو پھر بھی روحانی. تو پھر ادھر آپ کہتے ہیں جائز, ادھر آپ کہتے ہیں ناجائز. آپ سے جواب نہیں بننا. توجہ, ایک بندہ کہتا ہے وجہ یہ نہیں, وجہ اور ہے. وجہ اور کیا ہے؟ کہ چونکہ نبی قبر میں زندہ ہیں اس لیے ان کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. توجہ رکھنا. ایک شخص کہنے لگا اگر یہ وجہ ہے کہ چونکہ نبی زندہ ہیں بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے, تو بتاؤ شہید زندہ ہے یا مردہ؟ بولو نا. تو شہید کی بیوی سے, تو پھر اس سے بھی کوئی جائز نہیں ہے. یہ بھی تو زندہ ہے, اس کی زندگی بھی تو نص قطعی ہے. کہتے ہیں پھر کیا جواب دے؟ میں نے کہا جواب نہ دو, مولانا قاسم نانوتوی کے فلسفے کو سمجھو. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو سمجھو. میں مفتی آصف صاحب سے کہتا ہوں, احمد آباد کے علماء سے کہتا ہوں, تو مجھ پر ایک احسان کر دو, ایک جلسہ علماء کا رکھ لو, طلباء کو نہ لاؤ, صرف علماء کو لاؤ, اور مولانا نانوتوی کا فلسفہ میں بیان کرتا ہوں, علماء سنے اس کو. ایک بار سنو تو صحیح نا. اور وہ کتابیں جس کو قاری محمد طیب فرماتے ہیں کہ میں نے سبقن پڑھی تو سمجھ آئی, مجھے مطالعے سمجھ نہیں آئی, مجھے موقع دو, علماء کا مجھے اس کتاب کو میں بیان کرتا ہوں. تحذیر الناس سنو, پھر بریلویت کی اعتراض کی حقیقت سمجھ. آب حیات سنو, مماتیت کی اعتراض کی حقیقت سمجھ. مصیبت کیا ہے؟ آپ نے ایک کو فتنہ سمجھا ہے, دوسرے کو نہیں سمجھا. ایک بار بات کرو تم خوش ہوتے ہو, دوسرے بار بات کرو تم پریشان ہوتے ہو. جب فتنے دونوں ہیں تو دونوں کی تردید کرو. ایک فتنہ ہے تو ایک کی تردید کرو. ہم ایک کی نہیں, ہم فتنے کی بھی تردید کرتے ہیں, فتنے کی بھی تردید کرتے ہیں. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولتے نہیں ہو, تم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہو. بابا ہم پریشان نہیں ہیں, جو فتنہ ہے وہ فتنہ ہے, جو فتنی ہے وہ فتنی ہے. اللہ میں فتنیوں سے بھی محفوظ رکھے, اللہ میں فتنوں سے بھی محفوظ رکھے. میرا عنوان نہیں تھا, میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا. مولانا نانوتوی کا فلسفہ سمجھو. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا وجود چونکہ جنت والا ہے, اور جنت کے وجود میں حیات خاصیت جنت کی مٹی کی ہے. حیات جنت کی خاصیت کی ہے, یہ جنت کے مٹی کی خاصیت حیات ہے. پیغمبر کا وجود چونکہ جنت والا ہے,
اس کی مثال یوں دیں گے کہ جیسے پیٹرول کی خاصیت حرارت ہے، پانی کی خاصیت برودت ہے۔ آگ پہ پیٹرول چھڑک دو ٹھنڈا، آگ بڑک اٹھتی ہے، اوپر سے ٹھنڈا، خاصیت حرارت کی ہے۔ اگر آپ آگ پہ پانی ڈالو گرم، آگ بجھ جاتی ہے، اوپر سے گرم ہے، اندر سے خاصیت برودت کی ہے۔ پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، اوپر موت نظر آ بھی جائے قلب عطر میں حیات رہتی ہے، چونکہ جنت کی مٹی کی خاصیت حیات ہے۔ جنت کی مٹی کی خاصیت، ذرا جواب سننا۔ اور یہ جو شہید ہے اس کے وجود کی مٹی جنت والی نہیں زمین والی ہے، اس کی خاصیت موت ہے، حیات نہیں ہے۔ جب یہ قتل ہوا اس کے تمام اجزاء سے حیات نکل گئی، بیوی جدا ہو گئی، دوبارہ روح لٹائی گئی، اب حیات آئی ہے۔ اب اس وقت حیات آئی جب بیوی نکاح سے نکل چکی تھی، تو جب پیغمبر پہ موت آئی تو پورے وجود سے روح سمٹ کے قلب عطر میں آئی، تو تمام اجزاء سے روح کی علیحدگی نہیں ہوئی، پورے اجزاء سے الگ ہو گئی، لیکن قلب عطر سے حیات کا تعلق رہا۔ تو نبی پر موت آنے کے باوجود قلب عطر سے علاقہ جو کہ موجود تھا، نبی کی بیوی نکاح سے نکلی نہیں ہے، روح کا اعادہ ہو گیا، تو روح پیغمبر کی بیوی اب بھی نکاح میں ہے۔ شہید کی حیات تمام اجزاء سے منقطع ہو گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، نبی کی روح تمام اجزاء سے الگ ہو گئی، لیکن جسم سے قلب عطر سے تعلق کیونکہ باقی تھا، اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کی بیوی سے نکاح حرام ہے، شہید کی بیوی سے نکاح حلال ہے۔ ننوتوی کا فلسفہ چھوڑ دو، اس کے بعد آپ جواب دو، تو آپ دیکھنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میں نے عنوان کیا سمجھایا؟ نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ اعتراض نبی پر ہو تو جواب خدا دیتا ہے، اعتراض صحابی پر ہو تو جواب بولیے کون دیتا ہے؟ مصطفیٰ دیتا ہے۔ کبھی اعتراض لگنے کے بعد جواب دیتا ہے، کبھی اعتراض لگنے سے پہلے دیتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر میں ایک بات کہنے لگوں، امیر معاویہ پر اعتراض نبوت کے دور میں نہیں لگے، نبوت کے دور کے بعد لگے ہیں، لیکن نبی نے اعتراضات کا جواب اعتراض لگنے سے پہلے دیا ہے۔ آپ کو جی کیسے دیا؟ حضور کی دعاؤں پہ اگر غور کرو، فرمائے اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنانا، مہدی بھی بنانا۔ حضور اتنا فرما دیتے اللہ ہادی بنانا تو کافی تھا، فرمایا نہیں مہدی بھی بنانا۔ یہ نبی نے کیوں فرمایا؟ کل کو بندہ کہہ دے گا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی اللہ کسی بندے سے دین کا کام لیتا ہے، وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہدایت کے کام کر جاتا ہے۔ فرمایا میرا معاویہ ہدایت یافتہ بھی ہے، ہدایت کے کام کرتا بھی ہے، اس پر وہ حدیث فکر نہ کرنا، یہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ توجہ رکھنا، علمہ الکتابہ، اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے دینا۔ اس سے مراد کتابت بھی ہو سکتی ہے، ریاضی بھی ہو سکتی ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ حضور نے دعا کیوں مانگی؟ بات کو سمجھنا، امیر معاویہ کی خلافت کے دور میں آخری حدود تک اسلامی سلطنت چونکہ پھیل چکی ہے، تو جتنی بڑی حکومت ہوتی ہے اگر اس کو چلانے والا بندہ خود حساب کتاب کو نہ جانتا ہو تو لوگ اس میں کمی بیشی کر بھی سکتے ہوں گے، لیکن جب وہ خود حساب جانتا ہوگا اسے دھوکہ دینا بہت مشکل ہے۔ فرمائے علمہ الکتابہ، اللہ اس کے نچلے تو سیکھیں گے، اس کو بھی کتابت کا علم دے دینا تاکہ نچلے اس کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اچھا پھر ایک جملہ، کیونکہ آدمی جو بہت بڑا ہے تو ہو سکتا ہے بحیثیت بشر سے کمی بھی ہو جائے، کچھ کوتاہی بھی ہو جائے۔ فرمائے وقیہ العذابہ، اللہ ہادی بھی بنانا، اسے مہدی بھی بنانا، علم کتاب بھی دے دینا، اگر کچھ کمی رہ بھی جائے وقیہ العذابہ، خدا اسے بخش بھی دینا، خدا اسے بخش بھی دینا۔ نبی نے کیسے جواب دیے ہیں؟ چلے میں ایک اور حدیث کی شرح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدود سواری پہ توجہ، سوار ہے۔ آپ نے سنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک نبوت نے دعا دی ہے، دعا کون سی دی ہے؟ حضور آگے بیٹھے ہیں، امیر معاویہ پیچھے بیٹھے ہیں، حضور کی کمر مبارک سے امیر معاویہ کا پیٹ مبارک لگا ہے اور نبی پاک دعا کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے دعا سنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ میرے معاویہ کا، اے اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں، توجہ رکھنا، اے اللہ میرے معاویہ کے پیٹ کو بھر دے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اس پہ دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی علم تو پیٹ میں نہیں ہوتا، علم تو دماغ میں ہوتا ہے۔ معاویہ کے پیٹ کی بات کیوں کی ہے؟ میں کہتا ہوں نبی نے بتایا کہ تمہاری خوراک کا نام یہ کھانا اور پینا ہے، امیر معاویہ کی خوراک کا نام بھی علم ہے، امیر معاویہ کی خوراک کا نام بھی علم ہے۔ تمہیں خوراک ظاہری چاہیے اور معاویہ کو میں نے خوراک باطنی دی ہے۔
اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ تو جو کل کو اعتراض آنے تھے نبوت نے جواب پہلے دے دیا، لیکن ایک بات میں وضاحت کر دوں، نہیں دینی کیوں؟ اچھا کتابہ لکھی، میں نے کہا شاید کہ بد چڑھتا جواب نہیں دیتا۔ ایک بات میں وضاحت کر دوں، ایک معاملہ امیر معاویہ کا ہے، ایک معاملہ یزید کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے اور یزید کا معاملہ اور ہے۔ ہم حسینی ہیں، یزیدی ہرگز نہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولو کون ہے؟ جو حسینی ہاتھ کھڑے کرو۔ ہم کون ہیں؟ حسینی یا یزیدی؟ ہاتھ کھڑے کرو، کون ہے؟ حسینی یزیدی؟ ہم حسین والے یزید والے؟ ہاں بس یاد رکھنا، کبھی لوگ کہتے ہیں، توجہ رکھنا، اور جی اگر یزید برا تھا، اگر وہ فاسق تھا تو صحابہ نے بیعت کیوں کی تھی؟ میں نے کہا بیعت ہونا دلیل تقوی نہیں ہے۔ یہ بات توجہ سمجھنا، صحابہ کے اختلاف اجتہادی تھا۔ صحابہ کا ذوق یہ تھا ایک بندے میں فسق بھی ہو اور ایک بندے میں تدبر بھی ہو۔ توجہ رکھنا، کیا ہو؟ فسق بھی ہو اور ساتھ تدبر بھی ہو۔ امور سلطنت چلانے کے لیے تقوی نہیں، تدبر چاہیے۔ انہوں نے کہا اگرچہ تقوی نہ بھی ہو لیکن چونکہ تدبر موجود ہے، اس کو خلافت کے امور دے دو، اس وجہ سے دو تاکہ امور سلطنت چلتے رہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا، انہیں اعتماد تقوی پہ کیا تھا، فسق بھی موجود تھا، خلافت بھی موجود تھی۔ ہم امیر معاویہ کو کافر، حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو ہم کافر ہونے کی بات نہیں کرتے، ہم فاسق ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے ان کے تو حضور نے دعا مانگی تھی، گناہ تو معاف ہو چکے۔ میں نے کہا کون سی دعا؟ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں جائے کان مغفورا لہم، ان کے سارے گناہ معاف ہے۔ یہ نبی نے بشارت دی ہے کہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں جائیں گے ان کے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو یزید بھی تو قسطنطنیہ کے جہاد میں تھے، ان کے گناہ تو سارے معاف ہیں، تم نے فاسق کیسے کہہ دیا؟ اچھا مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی فرمائے کہ جب آدمی فجر کی نماز کے لیے وضو کرے اور اپنے اعضائے وضو کو دھو لے، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا۔ اور زور کی نماز پڑھے تو پچھلے سارے گناہ۔ اب کیا مطلب کہ زور کی نماز پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے یا جو زور کی بات کرے گا وہ بھی معاف ہو گئے؟ بولو نا۔ تو پہلے کے معاف یا بعد والے معاف؟ فرمایا جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہے اس کی معافی۔ معافی کا معنی پچھلے گناہ یا اگلے گناہ؟ تو پچھلے معاف ہو گئے، اور یہ کرتوت تو بعد کی ہے، پہلے کے تو نہیں ہے۔ یہ نہ کرو کہ بعد والوں کی معافی مل گئی ہے، پہلے والوں کی مان لو تو بعد والوں تو پھر باقی ہے۔ اس لیے یزید کا معاملہ الگ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ الگ ہے۔ ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے، حسین امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا دفاع کرتے۔ اگر کوئی اور دلیل سامنے نہ آئے نا تو وہ دلیل دیں جو سرگودے کے ایک مولوی صاحب کو ایک عام آدمی نے دی تھی۔ سرگودے کے ایک مولوی صاحب نے یزید کا دفاع کیا، جمعہ پڑھایا، تقریر کی، بعد میں چٹھیں چلتی، جواب دیتے۔ ایک انپڑھ بندے کو اعتراض تو نہیں آتا تھا، اس نے موٹی سی چٹ دی، اس نے کہا علامہ صاحب آپ دعا فرمائیں قیامت کے دن میرا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو، آپ کا حشر سید یزید کے ساتھ ہو۔ اب اس پہ آمین بھی نہیں کہہ رہا، چپ ہے۔ انہیں بھی ان یہ دعائیں کے لیے کیا کرو تو پھر دیکھنا آمین کہتے ہیں یا آمین نہیں کہتے۔ کبھی اس پر آمین نہیں کہیں گے۔ ہم حسین والے یزید والے؟ میں آخری بات کیا تو پھر بات لمبی ہوتی ہے۔ آج نعرے سٹیج سے لگتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جواب غلط دیتے ہیں۔ نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت، ایک جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک جواب میں کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جی کون ٹھیک یا کون غلط؟ سٹیج سے نعرہ لگتا ہے خلافت راشدہ، ایک آتا ہے حق چار یار، ایک آتا ہے حق سارے یار۔ لوگ کہتے ہیں جی کون ٹھیک کون غلط ہے؟ میں نے کہا نعرہ میں سمجھا دیتا ہوں، جواب آپ دے دیں۔ جب نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، توجہ، تو نعرہ تکبیر کا مطلب یہ ہے نعرہ لگانے والا پوچھتا ہے بتاؤ سب سے بڑا کون ہے؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر یہ نعرہ لگاتا ہے نعرہ رسالت، یہ آپ سے پوچھتا ہے تمہارا رسول کون ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے رسول کا نام یا ہے تو یا رسول اللہ کہہ دو، اگر آپ کے رسول کا نام محمد ہے تو محمد رسول اللہ کہہ دو۔ اب جو نعرہ رسالت کا معنی نہیں سمجھتا وہ جہالت میں یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے، اور جو معنی سمجھتا ہے وہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں خلافت راشدہ، اس نے سوال تم سے کیا ہے کہ وہ پیغمبر کے دو خلفاء بتاؤ جن کی خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے۔ جو سمجھتا ہے وہ چار یار کہتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ سارے یار کہتا ہے۔ بتاؤ حضور کے صحابہ کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ اور خلفاء سارے تھے؟
تو پھر سارے یار کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں خلافت راشدہ، آپ کہتے ہیں سارے یار۔ وہ پوچھ رہے خلافت کا وعدہ کن سے ہے، آپ کہتے ہیں سارے یار ہیں۔ بھئی سارے یاروں کا تو انکار نہیں کیا، سوال تو یہ تھا کہ خلافت کا وعدہ کن سے؟ کیا تھا خلافت کا وعدہ؟ قرآن میں کس کا ہے؟ تو قرآن میں خلافت کا وعدہ 4 کا ہے، اس لیے ہم خلافت راشدہ کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حق 4 یار کہتے ہیں، حق سارے یار نہیں کہتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جب خلافت راشدہ کہا جائے امیر معاویہ کو بھی کہو۔ ہم نے کہا جی کیوں کہو؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، قرآن یوں کہتا ہے اولئک هم الراشدون، وہ راشد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں جہالت کی انتہا یہ ہے، میں نے ایک ویڈیو سی ڈی دیکھی ہے، آپ کے علاقے کے مولوی صاحب کی دیکھی ہے، مجھے اتنا تعجب ہوا، میں کہتا ہوں صداقت اور دیانت بھی سر پیٹتی ہوگی۔ وہ دلیل میں کیا کہنے لگے؟ مجھے کہتے ہیں تم امیر معاویہ کی بات کہتے ہو، میں تو مولانا زید الراشدی کو بھی خلیفہ راشد کہتا ہوں۔ تمہیں سی ڈی نہ ملے تو مجھ سے لینا، میں تمہیں دے دوں گا۔ تمہارے علاقے کے مولوی صاحب، اچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ مولانا زید الراشدی صاحب کالم لکھتے ہیں، اور کالم میں لکھتے تھے جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی نہ، آپ ہمارے ساتھ کام کرو، میں کہتا ہوں میں کام نہیں کرتا، میں رہنمائی کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مسجد کے سامنے شیراں والا باغ ہے، ادھر پہلوان کشتیاں کرتے ہیں، کچھ کشتیاں کرتے ہیں، کچھ کرواتے ہیں، جو کشتیاں کروائے اسے وہاں خلیفہ کہتے ہیں۔ تو میں کشتی کر نہیں سکتا، کشتیاں کروا سکتا ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، گور دے سکتا ہوں، کہتے ہیں اس معنی میں خلیفہ ہوئے، اور راشدی وہ خود لکھتے ہیں تو خلیفہ راشد ہوئے۔ یہ آپ کے علاقے کی دلیل ہے، محقق دورہ کی دلیل ہے، یہ خلیفہ راشد ہونے کے۔ بتاؤ جب علم کی انتہا یہ ہو تو پھر ماتم نہ کریں اس علم کے اوپر، اور آپ پھر بھی بات نہیں سمجھتے۔ اچھا پھر کتابیں لکھتی ہیں کس پر؟ لال مسجد پہ، اور آپریشن کس کا کیا ہے؟ اپنے علماء کا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، بھائی کتاب لکھنی ہے تو اپنوں کا آپریشن نہ کرو، نہ غیروں کا آپریشن کرو۔ آپ پھر کہیں گے یزیدی سوچ ہے۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ جن دنوں میں لال مسجد کا قضیہ تھا، مجھے ساتھی کہنے لگے آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا کیا پیدی کا شوربہ۔ میں اہل سنت والجماعت کا محقق تو ہوں نہیں، میں تو ناقل ہوں، میں کیا رائے پیش کروں گا؟ مجھے ساتھی کہنے لگے حضرت قاضی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کردار تو حسین والا تھا، پرویز مشرف کے کردار تو یزید والا تھا، آپ کس کے حامی ہیں؟ یزیدی کردار کے، حسینی کردار کے؟ میں نے کہا ایک کردار اور بھی تھا جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ مجھے کہتے وہ کون سا؟ میں نے کہا جب حضرت حسین چلے تو کسی نے روکا بھی تھا؟ بولو وہ کون تھے؟ صحابہ۔ اچھا، اور حضرت حسین کے ساتھ تھوڑے گئے یا سارے گئے تھے؟ میں نے کہا سامنے یزید، ادھر حسین، اچھا باقی جمہور صحابہ، ادھر غازی عبدالرشید، ادھر یزید، اور ادھر جمہور علماء۔ تو ان کا کردار حسین والا، ان کا کردار یزید والا، اور جمہور علماء کردار جمہور صحابہ والا۔ میں نے کہا پوری بات کرو نا، تم نے کہا اپنے کابر کو رگڑا لگا دیا لال مسجد کی آڑ میں۔ تو جس طرح جمہور صحابہ یزید اور حسین تھے، جمہور علماء یزیدی اور حسینی کردار تھا۔ ہم حسینی کردار کو مانتے ہیں، یزیدی کردار پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جمہور صحابہ کی طرح جمہور علماء کا احترام بھی کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ کیا کمی کیا رہ جاتی ہے؟ اب میں شیخ سلیم اللہ کس کھاتے میں ڈالوں؟ شیخ تقی عثمانی کس کھاتے میں ڈالوں؟ میں رائے بینٹ کے کابر کس کھاتے میں ڈالوں؟ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کس کھاتے میں ڈالوں؟ میں سمجھاؤ تو میری بات سمجھتے ہیں؟ اس لیے اتنی جلدی اپنے مشائخ پہ دھر رگڑا نہ کیا کرو۔ اور عجیبات اعتراض وہ کرتا ہے جس کا اپنا کردار ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنا کردار صرف یہ ہے علماء کے خلاف زبان درازی کرو، نہ علماء کے خلاف زبان درازی نہیں کرتے، علماء کا دفاع کرتے ہیں۔ تو میری بات سمجھ گئے؟ نمائندہ خدا اور نمائندہ صحابی نمائندہ خدا ہے، نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ ہم نمائندہ خدا کو بھی حجت مانتے ہیں، نمائندہ مصطفیٰ کو بھی حجت مانتے ہیں، انہیں بھی ایمان مانتے ہیں، انہیں بھی ایمان مانتے ہیں، انہیں بھی دلیل مانتے ہیں، انہیں بھی دلیل مانتے ہیں۔ انہیں نہ مانے تب بھی بے ایمان، انہیں نہ مانے تب بھی بے ایمان۔ اللہ ان دونوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا کریم مفتی آصف صاحب زیدہ مجدو کے اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، ساری ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما۔
جو احباب دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض مولا کریم تو ختم فرما، اے اللہ جو جیلوں میں اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، اے میرے مولا کریم جو مصیبت میں ہیں ان کی مصائب کو دور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔